إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة الآية. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوان اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، گزشتہ خطبے میں سود کے متعلق ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، اور اس خطبے میں آپ کے سامنے سود کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ سود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، اضافی چیز کو سود کہتے ہیں۔ اور شریعت میں جب لفظ ربا یا سود کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخصوص مالی معاملات میں اضافہ کر دینا یا مخصوص چیزوں کے لین دین میں کمی یا زیادتی یا تاخیر سے کام لینا، یہ سود کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ سود کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جاہلیت والا سود ہے جو کہ قرض میں پیدا ہوتا ہے، لون کی شکل میں وہ سود پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم جاہلیت والا سود کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرض لیا اور قرض کی ادائیگی کے وقت میں قرض دینے والے نے زیادہ مال کا مطالبہ کیا، تو جتنا زیادہ مال اس نے دیا اور اس لینے والے نے لیا وہ زیادہ مال سود ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 100 روپے اگر قرض لیتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے 100 روپے قرض لیتا ہے، اور وہ قرض لینے والا جب لوٹاتا ہے تو قرض دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو 100 روپے دیے تھے لیکن اب مجھے 110 روپے چاہیے۔ اب یہ اضافہ ممکن ہے کہ وہ تاخیر کی وجہ سے مانگتا ہو، یعنی 1 مہینے کی مہلت اس نے دی تھی کہ 100 روپے 1 مہینے کے اندر ادا کر دینا، لیکن اس نے تاخیر کی ادا کرنے میں، 2 مہینے کے بعد وہ پیسہ لے کر کے گیا تو اس نے کہا کہ تم نے 1 مہینہ جو زیادہ لیا ہے اس کے بدلے میں مجھے 10 روپے زیادہ ادا کرو۔ تو یہ جو زیادتی آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں سود، اسی کو عربی میں کہتے ہیں ربا، اور شریعت نے اسی ربا کو حرام اور ناجائز قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العالمین ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کم کرتا ہے، لہذا شریعت میں ربا اور سود کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ جائز نہیں۔ اور گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے ربا کی کئی شکلیں، یہ جو جاہلیت والا سود ہے اس کی کئی شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک شکل جس کا میں آج تذکرہ کرنے والا ہوں، سب سے پہلے تو آپ سمجھ گئے کہ جاہلیت والا سود کیا ہے۔
ایک آدمی کے ذمے دوسرے آدمی کا مال باقی ہے. جب یہ انسان اپنے مال کو ادا کرتا ہے، یعنی جو اس کے ذمے دوسرے آدمی کا مال باقی ہے، تو مال کا مالک کہتا ہے کہ مجھے جتنا مال میں نے دیا تھا اس سے زیادہ چاہیے. یعنی علماء کہتے ہیں، ایک قاعدہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ کسی بھی قرض میں، قرض جو دینے والا انسان ہے اس کو اس قرض کی بنیاد پر جو بھی فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ ربا ہے. چاہے وہ فائدہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ فائدہ خدمت کی شکل میں ہو. مثال کے طور پہ یہ بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ایک آدمی نے، زید نے شعیب کو مان لیجئے کہ 10,000 روپے قرض کے طور پہ دیا. زید نے دیا، کس کو دیا؟ شعیب کو دیا. کتنے دن کے لیے دیا؟ 1 سال کے لیے دیا. اب زید نے شعیب کو 10,000 روپے 1 سال کے لیے اس نے دے دیے کہ بھائی 1 سال کے بعد تم مجھے ادا کر دینا. لیکن اس 1 سال میں زید جو ہے برابر شعیب کو اپنے یہاں بلاتا ہے، اور چونکہ اس نے اس کو قرض دے کر کے اس کی مدد کی ہے، لہذا اس سے اپنا بہت سارا کام کرواتا ہے، اس کی خدمت لیتا ہے، اس کی سروس لیتا ہے فری میں. کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، میں نے تم کو قرض دیا ہے. زید جب کوئی موقع ہوتا ہے فون کرتا ہے شعیب کو، شعیب میرے گھر پہ سودا سلف ختم ہو گیا ہے، آ کے ذرا سودا لا دو. اب بیچارہ شعیب کیا کرے؟ اس نے اس سے قرض لے رکھا ہے، تو مجبوری میں وہ جاتا ہے اور اس کا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے بچوں کو اسکول سے لے کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، لے کر کے آ جاتے ہیں. یہ جو زید جو ہے خدمت جو لے رہا ہے شعیب سے، کس بنیاد پہ لے رہا ہے؟ یہ خدمت کیا ہے؟ فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ خدمت جو لیا جا رہا ہے فائدہ ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہے. کیونکہ اگر یہ خدمت کسی اور انسان سے لیتا تو وہاں اس کو مال دینا پڑتا، اس کو اس کی اجرت دینی پڑتی، معاوضہ دینا پڑتا. لیکن یہاں فری میں لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کو قرض دیا ہے. تو قرض کی بنیاد پر وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ فائدہ مال کی شکل میں ہو یا سروس اور خدمت کی شکل میں ہو. تو یہ جو خدمت کی شکل میں بھی فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ بھی ربا ہے، یہ بھی سود ہے، جس کو آج کل بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو اگر قرض دے دیا تو اب وہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اب میری خدمت میں تب تک رہے گا جب تک میرا قرض مجھے واپس نہیں کر دیتا. یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس کی خدمت لیتا رہے گا، اس کی سروس لیتا رہے گا، اس سے کام کرواتا رہے گا. کیوں؟ اس بیسس پہ کہ اس نے اس کو قرض دیا ہے، وہ پورا کا پورا فائدہ سود ہے. تو سود صرف پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا، سود خدمت کی شکل میں بھی ہوتا ہے. اچھا، اسی طریقے پر آج ہمارے معاشرے میں شہر کلکتہ کی اگر بات کی جائے تو ایک چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ رواج پا رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. گزشتہ 10 سالوں میں یہ چیز نہیں تھی، دوسرے شہروں میں تھی، ہندوستان کے دوسرے شہروں میں، لیکن کلکتہ میں نہیں تھی. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہائی ڈپازٹ پہ گھر کو کرائے پہ لینا، بلکہ گھر استعمال کرنا ہائی ڈپازٹ پہ. اس میں اس کی 2 شکلیں ہیں اس کی. ایک شکل یہ ہے، دیکھیے نارمل جو ہائی رینٹ ہم لوگ لیتے ہیں، گھر کرائے پہ لیتے ہیں، اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کا 1 BHK فلیٹ ہے، مجھے اس میں 1 سال کے لیے آپ رہنے کے لیے دیجئے، تو مہینے میں ہم آپ کو 15,000 روپے ہم آپ کو کرایہ دیں گے، یا 10,000 روپے ہم آپ کو کرایہ دیں گے. ٹھیک، یہ ہو گیا. اور سیکیورٹی اماؤنٹ کے طور پہ آپ اس سے 50,000 روپے 60,000 روپے لیتے ہیں، تاکہ جب وہ گھر چھوڑے تو آپ کو آپ اس کو ادا کر دیں. اور اگر اس نے آپ کے گھر میں کچھ نقصان کیا ہے تو اس سے آپ اتنا حصہ کاٹ کر کے اس کو ادا کر دیں. یہ درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن قباحت کب آتی ہے؟ جب یہ ہائی رینٹ ہائی ڈپازٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ ہائی ڈپازٹ والا رینٹ بن جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو یہی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو 1 BHK فلیٹ ہے یہ مجھے چاہیے 1 سال کے لیے یا 11 مہینے کے لیے. ٹھیک، تو کرایہ کتنا دیجیے گا؟ تو کرایہ تو ہم آپ کو 1,000 روپے دیں گے. ارے 10,000 روپے کرایہ ہے، 1,000 روپے کرایہ دیجیے گا. کہا ہاں کہ 1,000 روپے کرایہ دیں گے، لیکن آپ کو 5 لاکھ روپے ڈپازٹ دے دیں گے. کتنا؟ ہائی ڈپازٹ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہائی ڈپازٹ 5 لاکھ روپے ہم آپ کو ڈپازٹ دے دیں گے، اور اس کے بدلے میں میرا کرایہ کم کر دیجئے، 10,000 کے بجائے 1,000 روپے ہم آپ کو کرایہ دیں گے. اب یہاں دیکھیے کیسے سود پیدا ہوا. ہم نے جو، یعنی کرایہ دار نے
مالک مکان کو جو 5 لاکھ روپے دیے اس کے بدلے میں اس سے کیا لیا؟ 9,000 روپے کا ہر مہینے فائدہ لیا کہ نہیں لیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ 5 لاکھ روپے جو اس نے ڈپازٹ دیے ہیں وہ سیکیورٹی اماؤنٹ نہیں ہے، وہ ہائی ڈپازٹ ہے، اور شرعی اصطلاح میں اس کو ہم قرض ہی کی نظر سے دیکھیں گے، وہ قرض ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 لاکھ روپے جو اس نے دے دیے ہیں اس کے بدلے میں وہ فائدہ وصول رہا ہے۔ کیا فائدہ؟ گھر کا کرایہ ہونا چاہیے تھا 10,000 روپے اور دے رہا ہے 1,000 روپے، 9,000 روپے ہر مہینہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہم یہاں شکل کیا بن رہی ہے؟ شکل یہ بن رہی ہے کہ کرایہ دار نے مالک مکان کو 5 لاکھ روپے قرض دیا جو کہ بعد میں 1 سال کے بعد وصول لے گا وہ اس سے، اور اس قرض کی بنیاد پر اس کے گھر میں وہ رہتا ہے اور 10,000 کے بجائے 1,000 کرایہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 5 لاکھ روپے کی رقم اس نے اس کو دے دی۔ اب وہ 5 لاکھ روپے کچھ بھی کرے لیکن سال کے آخر میں اس کو لوٹانا پڑے گا۔ تو کرایہ دار نے مالک مکان کو 5 لاکھ روپے قرض دیا اور اس کے بدلے میں ہر مہینے 9,000 روپے اس نے فائدہ کمایا۔ 1 مہینے میں 9,000، 11 مہینے میں 99,000، تو دیا 5 لاکھ اور لیا کتنا؟ 5,99,000 روپے۔ تو یہ جو 99,000 اس نے واپس لیا ہے فائدے کی شکل میں، یہ سود ہے۔ اور اس کی دوسری شکل جو ہے یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کرایہ دار کہتا ہے کہ ہم آپ کو چلیے 7 لاکھ روپے دیتے ہیں اور آپ کے گھر میں، یا 10 لاکھ روپے ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہم 5 سال تک رہیں گے بغیر کرایہ کے۔ اس گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ 10,000 روپے، لیکن وہ کہتا ہے ہم آپ کو 10 لاکھ روپے ڈپازٹ دیتے ہیں، 5 سال تک آپ کے گھر میں رہیں گے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ ہم نے آپ کو 10 لاکھ روپے ڈپازٹ دیا ہے، ٹھیک؟ تو آپ کو مجھے فائدہ دینا پڑے گا۔ کیا فائدہ؟ آپ کو اپنا گھر فری میں مجھے دینا پڑے گا، جس کا عام طور پر کرایہ 10,000 روپے ہوتا ہے۔ یعنی ہر مہینے اس گھر پہ رہنے والے انسان کو 10,000 روپے کا فائدہ ہوگا۔ کب تک؟ 5 سال تک۔ ہاں، تو آپ جوڑ لیجئے گا کتنا فائدہ۔ پھر 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے جو 10 لاکھ روپے مالک مکان کو دیا ہے، مالک مکان اس کو واپس کرے گا 10 لاکھ روپے، اور یہ 10 لاکھ روپے لے کر کے چلتا بنے گا۔ تو 10 لاکھ روپے اس نے دیے اور 5 سال کے بعد اس نے واپس کر دیا 10 لاکھ۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 5 سال ہے، ان 5 سالوں میں 10 لاکھ روپے دینے والے انسان نے جس کو دیا ہے اس کا ایک گھر 5 سال تک استعمال کیا۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہو گیا؟ آپ اگر کاؤنٹ کیجئے، 1 مہینے کا 10,000 روپے تو 12 مہینے کا 1,20,000 روپے، اور 5 سال کا کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا؟ 6 لاکھ روپے۔ 6 لاکھ روپے، یعنی کہ اس نے دیا 10 لاکھ روپے اور وصولا کتنا؟ 16 لاکھ روپے۔ 6 لاکھ روپے اضافی جو اس نے وصولا ہے فائدے کی شکل میں، تو یہ سود ہے۔ اس لیے علماء نے کہا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے لفظ جو ذکر کیا نا، یہ ایک حدیث کا لفظ ہے اور حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن علماء کا اس لفظ پر اجماع ہے کہ یہ لفظ صحیح ہے۔ کل قرض، ہر وہ قرض، جر منفعتن، کہ جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ قرض دینے والے کو ملے، فہو ربا، تو وہ فائدہ ربا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ ربا ہے، وہ سود ہے۔ تو میں نے کہا کہ 10 سال پیچھے چلے جائیے تو ہمارے شہر کلکتہ میں یہ چیز رائج نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے رواج پانے لگی۔ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلنے لگی ہے، لوگ بھاری بھرکم رقم دے دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اچھا خاصا فائدہ وصولتے ہیں، چاہے تو کرایہ کم کر کے دیتے ہیں بہت زیادہ، یا دوسری شکل یہ ہے کہ بالکل ہی فری میں کسی کے گھر کو استعمال کرتے ہیں اور پھر میعاد، وقت مقررہ پر جب وقت ان کا متعین کردہ وقت جو ہے مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اپنا دیا ہوا پیسہ واپس لے لیتے ہیں۔ یہ سود ہے، یہ عین سود ہے، کھلا ہوا سود ہے، اور اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پہلے جو ہے یہ، جیسا کہ میں نے کہا، دوسرے شہروں میں ہوتا تھا۔ ممبئی کے بارے میں یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے، ہمارے پاس ساتھی وہاں رہتے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا، ان کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ یعنی کہ پھیل چکی، بہت زیادہ پھیل چکی ہے یہ چیز، لیکن کلکتے میں یہ چیز نہیں آئی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 4-5 سالوں سے، اور ابھی یہ سال جو ہے 2025 اور 24، ان 2 سالوں میں یہ چیز بہت زیادہ تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیل گئی۔ اس لیے اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ربا ہے اور یہ وہی جاہلیت والا سود ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ یہ جو سود ہے تحت
قدمی ہاتین، یہ میرے آج ان دونوں پیروں کے نیچے ختم کر دیا گیا، اور اس کو شریعت نے حرام قرار دیا. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے تمام سود کو میں ختم کرتا ہوں اور اس کے باطل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ تو ایک ہے جاہلیت والا سود. اس کی اور بھی شکلیں ہیں، لیکن میں یہ اسی پر انہی چند شکلوں پر اکتفا کرتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو جاہلیت والا سود ہے، اور سود کی ایک دوسری قسم ہے کہ جس میں زیادتی اور کمی سے بھی سود پیدا ہو جاتا ہے، اور ادائیگی میں یعنی کہ لینے میں یا دینے میں تاخیر کرنے سے بھی سود پیدا ہو جاتا ہے. لیکن وہ چند خاص چیزوں میں ہوتا ہے، چند خاص چیزوں میں. ہر چیز کے لین دین میں، ہر چیز کے بیچنے اور خریدنے میں یہ دو طرح کا جو سود میں نے ذکر کیا، اضافہ والا سود اور لیٹ لینے اور دینے والا سود، یہ چند چیزوں میں ہوتا ہے، اور وہ کل ملا کر کے 6 چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر يدا بيد وسواء بسواء. کہا کہ جب سونا کے ذریعے سے سونا خریدا جائے، آپ حدیث کو سمجھیے کیا فرمایا، الذهب بالذهب، سونا دے کر کے سونا خریدا جائے، یعنی دینے والا خریدنے والا سونا خرید رہا ہے اور بدلے میں کیا دے رہا ہے، سونا ہی دے رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں عورتیں جاتی ہیں اپنے زیورات کو لے کر کے جویلری شاپ پر، سونار کے پاس، اور وہاں اپنا سونا دیتی ہیں اور اس سونے کو دے کر کے دوسرا سونا خریدتی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا الذهب بالذهب، جب سونا دے کر کے سونا خریدا جائے، والفضة بالفضة، جب چاندی کے ذریعے چاندی خریدا جائے، یعنی دونوں طرف ایک ہی چیز ہے. والبر بالبر، جب گیہوں دے کر کے گیہوں خریدا جائے. والشعیر بالشعیر، اور جب جو دے کر کے جو خریدا جائے. مان لیجئے کہ کسی کے پاس پرانا گیہوں ہے اور پرانا گیہوں دے کر کے وہ نیا گیہوں خریدنا چاہتا ہے نا، سوکھا ہوا گیہوں دے کر کے گیلا گیہوں، یا گیلا گیہوں دے کر کے سوکھا ہوا گیہوں خریدنا چاہتا ہے. اعلیٰ قسم کوالٹی کا گیہوں دے کر کے ادنا قسم کا، یا ادنا قسم کا گیہوں دے کر کے اعلیٰ قسم کا گیہوں خریدنا چاہتا ہے. تو یہ تمام شکلیں ہو سکتی. تو فرمایا والبر بالبر، گیہوں کے ذریعے گیہوں خریدا جائے. والشعیر بالشعیر، جو کے ذریعے جو خریدا جائے. والتمر بالتمر، اور کھجور کے ذریعے کھجور خریدا جائے. جیسے کسی آدمی کے پاس سوکھی ہوئی کھجور ہے 1 سال پرانی، تو وہ لے کر کے گیا اور اس کو دے کر کے وہ نئی تازی کھجوریں خریدنا چاہتا ہے. تو والتمر بالتمر والملح بالملح، اور نمک دے کر کے نمک خریدا جائے. پرانا نمک کسی کے پاس ہے اور نیا نمک خریدنا چاہتا ہے، کچھ بھی. تو یہ 6 چیزوں کا تذکرہ کیا. کہا یہ 6 چیزیں یعنی جب دونوں طرف ایک ہی چیز ہے، سونا کے ذریعے سونا خریدا جا رہا ہے، چاندی کے ذریعے چاندی خریدی جا رہی ہے، اور گیہوں کے ذریعے گیہوں، جو کے ذریعے جو، تمر یعنی کھجور کے ذریعے کھجور، اور نمک کے ذریعے نمک. تو یہ لین دین تب جائز ہوگا جب اس میں 2 شرطیں پائی جائیں گی. پہلی شرط ہے فرمایا یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھ لین دین مکمل ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے. نہ لینے میں تاخیر ہونی چاہیے، نہ دینے میں تاخیر ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ جیسے آپ 1 گرام سونا لے کر کے گئے اور سونار کو دیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے دوسرا 1 گرام سونا دیا، ٹھیک ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جو لین دین ہے ایک ہی مجلس میں کمپلیٹ ہونا چاہیے. نہ اس میں ادھار جائز ہے، نہ ایڈوانس دینا جائز ہے. یعنی نہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ گئے اور کہا کہ بھائی وہ 1 گرام سونا ہے نا، وہ مجھے دے دو، میں کل تمہیں میرے پاس 1 گرام سونا ہے وہ لا کر کے دوں گا. یہ ہوا ادھار، یہ بھی جائز نہیں. اگر یہ آپ نے کیا تو سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا، یہ تاخیر کا سود. یا آپ نے 1 گرام سونا سونار کو دے دیا اور کہا کہ میں کل آ کر کے تم سے 1 گرام سونا دوسرا والا لے کر کے جاؤں گا، تو آپ نے ایڈوانس دے دیا، 1 گرام سونا آپ نے ایڈوانس دے دیا. کل آ کر کے آپ اپنا 1 گرام دوسرا والا سونا جو ہے وہ وصول کیجئے گا. تو یہ ہو گیا لینے میں تاخیر. تو نہ دینے میں تاخیر جائز ہے، نہ لینے میں تاخیر جائز. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ یدن بید ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ لین دین اسی مجلس میں مکمل ہونا چاہیے. یہ آپ نے دیا اور یہ آپ نے دیا.
اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہا یہ دوسری شرط بڑی اہم ہے، اس میں جا کر کے لوگ پھنس جاتے ہیں، اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں. کہا سواء بسواء، اور دوسری روایت میں مثلا بمثل یا مثلا بمثل، یعنی برابر ہونا چاہیے. کیا مطلب ہوا؟ یہ جو 6 چیزیں ہیں، اگر ان 6 چیزوں کو آپ خرید رہے ہیں اور دوسری طرف جس چیز کے ذریعے آپ خرید رہے ہیں وہ بھی سیم ہے، سونا کو خریدنا ہے آپ کو اور آپ پیمنٹ سونا ہی کر رہے ہیں، سونے کے ذریعے سونا خرید رہے ہیں، چاندی کے ذریعے چاندی خرید رہے ہیں، تو دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا وزن، دونوں کی مقدار برابر ہونی چاہیے. جی، دونوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے. یعنی 1 گرام سونا دے کر کے 1 گرام ہی خرید سکتے ہیں، 1 گرام سونا دے کر کے 1 گرام یعنی 1.1 گرام نہیں خرید سکتے، اور نہ 1 گرام سونا دے کر کے 9.9 گرام خرید سکتے ہیں. دونوں طرف برابری ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 صاع تازی کھجور لے کر کے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کھجور تم کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس، غور سے سنیے گا حدیث کو، کہا میرے پاس 2 صاع سوکھی ہوئی کھجوریں رکھی تھی، تو میں گیا اور میں نے 2 صاع سوکھی ہوئی کھجوریں دے دی اور اس کے بدلے میں 1 صاع تازی کھجوریں میں نے حاصل کر لی. یہ وہی 1 صاع تازی کھجوریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا کہ لے کر کے جاؤ، یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا ہے، یہ سود ہے. کیوں سود یہاں پر کیوں ہوا؟ کیونکہ برابری نہیں ہوئی. 6 چیزوں میں تمر کا، کھجور کا تذکرہ ہے نا، اور قاعدہ کیا بتایا گیا کہ جب یہ 6 چیزیں انہی 6 چیزوں سے خریدی جائیں تو 2 شرط ہیں، ایک ہی مجلس میں لینا دینا مکمل ہونا چاہیے اور دونوں طرف مقدار، کوانٹٹی برابر ہونی چاہیے. اب صحابی نے کیا کیا؟ کوانٹٹی میں ایک طرف اضافہ کر دیا، ایک طرف کمی کر دی. 2 صاع انہوں نے سوکھی کھجوریں دی اور 1 صاع انہوں نے تازی کھجوریں حاصل کر لی. تو ایک طرف 2 صاع ہے اور ایک طرف 1 صاع ہے، لہذا یہ جو 1 صاع اس طرف زیادہ ہے یہ سود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں. اب اس کا حل اللہ کے نبی نے بتایا، حل بھی بتا دیا. ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا آپ کو ایسے، اگر چھوڑ دیا جاتا تو پھر مشکل ہو جاتی، پھر انسان بہت مشقت میں پڑ جاتا، پریشانی ہو جاتی. تو اس حل کو غور سے سنیے. حل کیا بتایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حل یہ بتایا، کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو تم نے سب سے پہلے تو یہ سودا فسخ کرو، جس کا تم نے 1 صاع لایا ہے اس کو دے دو اور اپنا 2 صاع جو تم نے اس کو دیا تھا وہ لے کر کے آ جاؤ. پہلے یہ سودا ختم کرو، مکمل کرو، اس سودے کو واپس کرو. اس کے بعد اب اگر تمہیں تازی کھجوریں چاہیے تو کیا کرو گے؟ تو یہ جو 2 صاع تمہارے پاس سوکھی کھجوریں ہیں اس کو جا کے مارکیٹ میں بیچ دو، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں درہم لے لو، درہم یا دینار جو بھی، یعنی اس کو کرنسی کے ذریعے بیچ دو، نقد، اس کو بیچ دو اور نقد لے لو، کیش لے لو. اب اس کیش سے تازی کھجوریں جا کے خرید لو. تو یہ حل نکل آیا. حل نکل آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن دونوں طرف کھجوریں ہوں اور وزن دونوں کا الگ الگ ہو تو یہ سود ہو جاتا ہے. جس طرف وزن زیادہ ہے، جو آدمی وزن زیادہ لے رہا ہے وہ سود لے رہا ہے، اور جو وزن دے رہا ہے زیادہ وہ سود دے رہا ہے. اس کی جائز شکل کیا ہے کہ آپ اپنی چیز جا کے پہلے مارکیٹ میں بیچ دیجئے، پیسہ لے لیجئے، کیش لے لیجئے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو جو چیز خریدنی ہے، جتنی خریدنی ہے، جا کر کے خرید لیجئے. تو ہماری بہنیں، اسلامی بہنیں عام طور سے کیا کرتی ہیں؟ اب ان کے پاس ایک سونا ہے، مان لیجئے کہ ان کے گلے کا ہار ہے، کتنا ہے بھائی؟ 10 گرام ہے، لیکن پرانا ہو گیا یا اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی. اس کو لے کر کے جاتی ہے سونار کے پاس اور وہ 10 گرام ہار ان کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رکھیے اور مجھے دوسری چیز دکھائیے، میں پسند کروں اور میرا وہ بنا دیجئے. تب وہ پسند کرتی ہے، دوسرا ہار انہوں نے پسند کیا اور دوسرے ہار کا جو وزن ہے وہ 10 گرام سے کم ہے، وہ 9 گرام، 9.5 گرام ہے. تو دکاندار کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو تو 9.5 گرام کا ہی ملے گا، آپ کو 10 کے بدلے 10 پورا نہیں ملے گا. وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرانا ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے، چلیے آپ 9.5 گرام مجھے دے دیجیے. تو انہوں نے دیا کتنا؟ 10 گرام اور لیا کتنا؟ 9.5 گرام، ہے نا. یعنی انہوں نے 50 گرام زیادہ ادا کیا، یہ سود ہے. اور سونار نے 50 گرام زیادہ لیا
اس نے سود کھایا جی. تو اس کی جائز شکل کیا ہے؟ اب آپ کہیے گا کہ بھائی یہ تو مشکل ہو گیا. جائز شکل بھی سن لیجئے, وہی حدیث جو میں نے ذکر کی اسی کی روشنی میں. اس کی جائز شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 10 گرام کا ہار ہے, پہلے جا کر کے مارکیٹ میں اس کو بیچ دیجئے. بیچ کر کے آپ پیسہ لے لیجئے. کتنا ملے گا آج کی ڈیٹ میں؟ 1,20,000 30,000 کتنا چل رہا ہے؟ 30-40 ایسی کچھ چل رہا ہے. تو آپ کو 10 گرام کا 1,40 1,45 1,45 ایسے ہی کچھ مل جائے گا. اب وہ کیش لے کر کے آئیے اور جو پسند کیجئے, اور جتنے بھی وزن کا ہو کوئی حرج نہیں ہے, جا کر کے لے لیجئے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ نے پہلے والا جو مسئلہ کیا تھا, پہلے والا جو آپ نے معاملہ کیا تھا, شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تو اتنی بات آپ سمجھ گئے. اسی طرح اس میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے, بہت سارے لوگ, بلکہ بہت سارے جویلری شاپ میں اسکیم نکلتی ہے کہ آپ جو ہے 1 سال تک ہر مہینے پیسہ جمع کریے, اور جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو جتنا پیسہ آپ کا جمع ہوگا اتنے پیسے کے برابر میں آپ کو سونا دے دیا جائے گا. ٹھیک, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, اس میں ہمارے لیے آسانی ہے, سونا لینے کے لیے ہم ایک طریقے سے ہمارا پیسہ جمع ہو رہا ہے. دیکھیے آپ اس شکل کو سمجھیے. یہاں کیا ہوتا ہے, آپ کو 1 گرام سونا لینا ہے سال کے آخر میں. اس 1 گرام سونے کی آپ پیمنٹ کرنا کب شروع کرتے ہیں؟ سال کے شروعات میں. آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی پیمنٹ آپ کرتے رہتے ہیں. سوال, یہ جو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں ہر مہینے, اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کو ایڈوانس پیمنٹ کہا جائے گا, ہے نا. یعنی آپ نے مہینے کے شروع میں مان لیجیے 10,000 روپے دے دیے, لیکن آپ کو سونا ملا 10,000 کے برابر بھی ملا. کب ملے گا؟ جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تب. اور ابھی ہم نے شرط کیا بتائی کہ سونا کے لینے اور دینے میں اگر دونوں طرف سونا ہے تو 2 شرط ہے, برابری بھی ہونی چاہیے اور ایک ہی مجلس میں لین دین مکمل ہونی چاہیے. اور اس بات پر اجماع ہے, امام النووی وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ اگر دونوں طرف سونا نہیں ہے بلکہ ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف چاندی ہے, یا ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف پیسہ ہے, ٹھیک ہے, تو صرف اور صرف ایک شرط باقی رہتی ہے. اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ وہ ایک شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہاتھوں ہاتھ لینا دینا مکمل ہونا چاہیے. اب یہاں آپ نے پہلے پیسہ دے دیا لیکن سونا آپ کو ملا نہیں. سونا کب ملے گا؟ 11 مہینے کی 12 مہینے کے بعد. تو آپ نے دے دیا پہلے پیسہ اور ابھی لینے میں تاخیر ہے, لینے میں ابھی وقت ہے, تو یہ آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کر دیا, لہذا یہ جائز نہیں. یہ کون سا سود ہو جائے گا؟ یہ تاخیر والا سود ہو جائے گا. یہ زیادتی والا سود نہیں ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربا النسیئہ, یعنی تاخیر والا. النسی کا معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا, لیٹ کرنا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, قرآن نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا. تو نسیئہ یعنی تاخیر. یہاں آپ نے پہلے پیسہ دے دیا اور سونا ابھی لیا نہیں. سونا کب ملے گا آپ کو؟ 11-12 مہینے کے بعد ملے گا. پہلے آپ نے پیسہ دیا اور سونا ملنے میں کیا ہے؟ ابھی وقت ہے, لہذا یہ تاخیر والا سود ہے. اس طرح کی سود کی شکلیں ہمارے معاشرے میں بکثرت رائج ہیں. اس لیے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے, جاننے کی ضرورت ہے, اور جاننے کے بعد جنوانے کی ضرورت ہے, سمجھ جانے کے بعد سمجھانے کی ضرورت ہے, خود بیدار ہو جانے کے بعد معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سود جیسی قبیح اور شنیع جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے نوجوانوں, ہمارے معاشرے کے تمام افراد کی حفاظت فرمائے, اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مختصر میں ایک قاعدہ, یہ قاعدہ میں آپ کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں. یہ جو 6 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں, یعنی سونا چاندی, گیہوں جو جس کو بارلی کہتے ہیں, اور نمک اور کھجور, تو اس میں یہ جو پہلے کی 2 چیزیں سونا اور چاندی, تو آج سونا چاندی کے ذریعے خرید و فروخت نہیں ہوتا بلکہ کیش کے ذریعے, پیسہ کے ذریعے, کرنسی کے ذریعے ہوتا ہے. تو کرنسی بھی اسی حکم میں شامل ہے. تو 3 چیزیں ادھر ہو گئی, سونا چاندی اور کرنسی, ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف ایک ہی طرح کی چیز ہو, ان تینوں چیزوں میں سے دونوں طرف سونا, دونوں طرف چاندی, یا دونوں طرف پیسہ لے کر کے پیسہ لے رہے ہیں,
تو ایسی صورت میں دو شرط ہے، ایک تو برابر ہونا چاہیے دونوں طرف، اور دوسرا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ لین دین مکمل ہونی چاہیے. لیکن اگر دونوں طرف انہی تینوں میں سے دو الگ الگ چیزیں، جیسے ایک طرف سونا ہے ایک طرف پیسہ ہے، یا ایک طرف چاندی ہے دوسری طرف پیسہ ہے، تو دو طرف دو الگ الگ چیزیں ہوئی انہی تینوں میں سے، تو صرف ایک شرط رہتی ہے، وہ ہے ہاتھوں ہاتھ لینا دینا. ہاتھوں ہاتھ لینا دینا، اس میں کمی زیادتی جائز ہے. جیسے آپ نے پیسہ دیا تو پیسہ 1,000 روپے 1,00,000 روپے آپ نے دیا، اور سونا تھوڑا 8 گرام 9 گرام آپ نے خریدا، تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف برابری ممکن نہیں. تو برابری کی شرط یہاں پر نہیں. کب؟ جب دونوں طرف دو الگ الگ چیزیں ہیں انہی تینوں چیزوں میں سے. بس ایک شرط رہ جاتی ہے، وہ شرط کیا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لین دین مکمل ہونا چاہیے. اور بالکل یہی معاملہ باقی کی 4 چیزوں میں بھی ہے، یعنی گیہوں، شعیر یعنی جو، اور اسی طرح نمک اور کھجور، اور اس میں ایک چیز اور بلکہ 2 چیز اور ایڈ ہوتی ہے جو بالکل انہی 4 چیزوں کی طرح ہے. اسی لیے علماء نے ان کو بھی اسی کے حکم میں شامل کیا ہے. ایک ہے چاول اور ایک ہے مسالے، چاول اور مسالے. تو یہ 4 اور چاول 5 اور مسالے 6، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں یہاں پہ ہو گئی. 3 چیزیں وہاں پہ ہو گئی، سونا چاندی اور کرنسی، اور 6 چیزیں یہاں پر ہو گئی. تو 6 اور 3 9 چیزیں ہو گئی. تو یہ جو 2 الگ سے جو میں نے دوسرا حصہ بتایا 6 چیزوں کا، اس میں بھی بالکل یہی شرط ہے. اس میں بھی بالکل یہی شرط ہے کہ اگر دونوں طرف بالکل سیم چیز ہے، دونوں طرف چاول، دونوں طرف گیہوں، دونوں طرف جو، دونوں طرف نمک، دونوں طرف کھجور، تو 2 شرط. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے کہ برابری ہونی چاہیے دونوں طرف، وزن میں مقدار میں برابری ہونی چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں لینا اور دینا مکمل ہونا چاہیے. ایک ہی مجلس میں لینا اور دینا مکمل ہونا چاہیے. لیکن یہ جو پہلی کیٹیگری میں نے بتائی 3 چیزوں کی، اور دوسری کیٹیگری جو میں نے بتائی 6 چیزوں کی، اگر آپ ان 3 چیزوں سے یہ 6 چیزیں خریدتے ہیں تو کوئی شرط نہیں. جیسے پیسہ دے کر کے گیہوں خریدتے ہیں تو کوئی شرط نہیں، آپ جیسے چاہیے خریدیے بیچیے. چاہے آپ ابھی پیسہ دیجیے بعد میں گیہوں لیجیے، ابھی گیہوں لے لیجیے بعد میں پیسہ دیجیے. اور برابری کی تو ویسے بھی کوئی شرط نہیں. ٹھیک ہے، تو اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو ہے جو مجھے ابھی یاد آئی، ابھی راشن سے گیہوں اور چاول ملتا ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مان لیجئے کہ ان کو 5 کلو گیہوں ملا یا 10 کلو گیہوں ملا، اور راشن کا گیہوں آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے نا، کنکر انکر ہوتے ہیں اس میں، وہ ادنا قسم کا ہوتا ہے، لو کوالٹی کا گیہوں ہوتا ہے. تو 10 کلو ملا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 10 کلو گیہوں لے کر کے جاتے ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں یہ 10 کلو لے لیجئے اور 5 کلو جو ہے فریش اچھی کوالٹی کا گیہوں دے دیجیے. یا چاول ملتا ہے ان کو، 10 کلو چاول لے لیتے ہیں جو لو کوالٹی کا، پالش کیا ہوا نہیں ہے، کنکر ونکر ملا ہوا ہے اس میں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 10 کلو وہ چاول لے لیتے ہیں اور دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لیجیے 10 کلو چاول اور اس کے بدلے میں 5 کلو فریش اچھی کوالٹی کا چاول دے دیجیے، پالش کیا ہوا ہو، اس میں کوئی کنکر ونکر کچھ نہ ہو. تو اب آپ بتائیے، اب تک آپ نے جو گفتگو سنی ہے، اس گفتگو کی روشنی میں کیا یہ لین دین جائز ہے؟ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف سیم چیز ہے، دونوں طرف گیہوں ہے. تو 2 شرط ہے اس کے جائز ہونے کی. پہلی شرط کیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں لین دین مکمل ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ دونوں طرف وزن برابر ہونا چاہیے. یہاں 5 کلو گیہوں ہے، 10 کلو گیہوں اور وہاں 5 کلو آپ لے رہے ہیں، یہاں 10 کلو چاول دے رہے ہیں اور 5 کلو وصول رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. اس کی جائز شکل کیا ہے؟ 10 کلو جو آپ کے پاس ہے نا، سو مارکیٹ میں جا کر کے بیچ دیجیے، اور جو پیسہ ملے اس سے آپ جو چاہیے، جس قسم کا جس کوالٹی کا چاہیے خریدیے. لہذا یہ ٹرانزیکشن، یہ لین دین آپ کا جائز ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں آخرت اور اللہ تعالیٰ اپنا خوف پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے منکرات سے، معصیتوں سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے معاشرے میں اللہ رب العالمین اصلاح پیدا کرے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، شریعت کے تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله